اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایات معراج میں اختلافات کی حقیقت۔ آگے بڑھنے سے قبل واقعہ معراج سے متعلق ایک ظاہری الجھن کی وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ یہ حقیقت ہے کہ جہاں تک نفس واقعہ کا تعلق ہے اس کے بارے میں کوئی اختلافات نہیں ہے۔ سب مانتے ہیں کہ سیرت میں ایسا کوئی واقعہ ہوا تو ضرور ہے، البتہ اس کی تفصیلات کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں جن میں بظاہر بہت اختلاف ہے، یعنی مجرد واقعہ معراج تو متفق علیہ ہے، لیکن اس خاکے میں جو رنگ ہیں وہ مختلف روایات میں جدا جدا ہیں۔ ان میں بھی ایک تو اس نوعیت کی چیزیں ہیں جن میں ہم آہنگی کی جا سکتی ہے اور وہ باہم منطبق ہو جاتی ہیں۔ اس بات کو اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک واقعہ آپ نے دیکھا اور وہی واقعہ کسی اور نے بھی دیکھا، تو آپ اس کو جس انداز میں بیان کریں گے ہو سکتا ہے کہ دوسرا اس کو اس انداز سے نہیں بلکہ کسی اور انداز سے بیان کرے۔ یعنی آپ اس واقعہ کی ایک کڑی کو زیادہ تفصیل سے بیان کریں اور شاید دوسرے صاحب اس کو اجمالی طور پر بیان کریں اور کسی دوسری کڑی کو زیادہ تفصیل سے بیان کریں۔ ہر شخص کا ایک اپنا ذوق اور اپنا مزاج ہوتا ہے، اسی کے اعتبار سے واقعات کا بیان بھی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذوق کے اعتبار سے کوئی بات آپ کے نزدیک یا کم اہمیت رکھتی ہے تو اگرچہ آپ اسے سنیں گے یا دیکھیں گے بھی، لیکن وہ آپ کے حافظے میں محفوظ نہیں رہیں گی، جبکہ ایک دوسری چیز کی طرف آپ کو زیادہ میلان ہے، اس کو آپ پوری طرح گرفت میں لائیں گے، اسے کیچ کریں گے اور محفوظ کر لیں گے، تو ایک ہی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اسے 2 نے سنا، 5 نے سنا، تو جب یہ حضرات اس کو بیان کریں گے تو تھوڑا تھوڑا فرق ہو جائے گا، لیکن آپ اس فرق کو جوڑ کر ایک وحدت بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا روایات میں ایک اختلاف تو اس نوعیت کا بھی ہے جس میں کسی تعویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں یہ ہوگا کہ اس واقعہ کا کوئی درمیانی یا بعد کا حصہ کوئی شخص پہلے بیان کر دے گا اور اسے جب یاد آ جائے گا تو وہ پہلا حصہ بعد میں بیان کر دے گا۔ یہ تقدیم و تاخیر والی باتیں بھی بالکل سمجھ میں آنے والی ہیں، عقل انسانی ان کو ہم آہنگ کر سکتی ہے۔ البتہ بعض باتیں ایسی ہیں جو ناقابل تطبیق ہیں، وہ بالکل متضاد نوعیت کی ہیں۔ مثلاً کہیں تو یہ بیان کیا گیا کہ سفر معراج مقام حتیم سے شروع ہوا، کسی دوسری روایت میں بیان ہو رہا ہے کہ اس کا آغاز کسی گھر سے ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے گھر سے یا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن ہیں۔ کسی روایت کے آخر میں الفاظ ایسے آ گئے ہیں، ثم استيقظت، پھر میں جاگ گیا، جس سے خیال ہوتا ہے کہ یہ سارا واقعہ عالم خواب اور نیند میں ہوا، اس لیے کہ استيقظت کے معنی کوئی اور نہیں ہو سکتے، لہٰذا تعویل ممکن نہیں۔ یہ جو اس نوعیت کی تضاد کی حامل روایات ہیں جن کو ایک دوسرے کے ساتھ باہم جوڑنا ناممکن نہیں ہے، ایسی روایات کی ایک نہایت عمدہ تعویل بہت سے محققین امت کی جانب سے یہ کی گئی ہے کہ واقعہ معراج بھی ایک بار نہیں ہوا، کئی بار ہوا ہے۔ اس طرح کوئی روایت بھی رد نہیں ہوتی۔ بعض محققین اس تعویل کو تسلیم نہیں کرتے کہ واقعہ معراج بار بار ہوا ہے، بلکہ وہ اپنی تحقیق کی بنیاد اس روایت کو بناتے ہیں جسے وہ زیادہ معتبر سمجھتے ہیں اور صرف اسی کو قبول کرتے ہیں، چنانچہ اس کے مطابق اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور بقیہ روایات کو وہ رد کر دیتے ہیں۔ سلف سے یہ اختلاف چلا آ رہا ہے اور یہ آئندہ بھی رہے گا۔ اپنے ذاتی مطالعہ اور غور و فکر سے جس نتیجے پر میں پہنچتی ہوں
وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی سعادت کم از کم 2 مرتبہ حاصل ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ یہ واقعہ نبوت کے ابتدائی دور میں پیش آیا۔ یوں سمجھیے کہ یہ معراج نبوت کے سن 2 یا 3 میں ہوا، یعنی 42 یا 43 سنِ ولادت میں، اور یہ معراج ہوا حالت نوم میں۔ ایسی روایات اس معراج کے ساتھ جڑیں گی جن کے آخر میں مذکور ہے ثم استيقظت، یعنی پھر میں جاگ گیا۔ یہ جو تجربہ ہے اس کو نیند میں ایک روحانی تجربے اور مکاشفے یا خواب سے تعبیر کیا جائے گا۔ اور جو دوسرا واقعہ ہے جو انتہائی مشہور و معروف ہے اور جس کو ہم معراج کے نام سے جانتے ہیں، یہ نبوت کے سن 11 کے اواخر یا سن 12 کے اوائل میں ہوا ہے۔ گویا یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کا 92واں سال ہے، یعنی ہجرت سے لگ بھگ 2 سال قبل۔ یہ واقعہ در حقیقت ان تجربات کی جو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت تک ہوئے تھے تکمیل ہے، اور یہ تجربہ ان تمام تجربات کا نقطۂ عروج ہے۔ اور یہ سفر ہرگز نیند میں نہیں ہوا، یہ صرف روحانی تجربہ نہیں ہے، یہ کوئی رویا یا خواب نہیں ہے، بلکہ یہ سفر ہے بجسدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے جسد مبارک کے ساتھ معراج کا یہ پورے کا پورا سفر پیش آیا۔ سفر معراج کی عقلی توجہ اس زمن میں، اس دور میں جو عقلیت پرستی کا دور ہے اور جسے 18 سینچری ریشنلزم کہا جاتا ہے، مغرب میں فکر انسانی کئی کلا بازیاں کھا چکا ہے، لیکن مشرق کے کچھ مفکرین ہیں جو ابھی تک 18ویں صدی ہی کے ریشنلزم کو بیٹھے چاٹ رہے ہیں، حالانکہ 18ویں صدی کی وہ عقل پرستی مغرب میں ختم ہو چکی ہے۔ سائنس کے صغریٰ کبریٰ اور مقدمات و متعلقات تبدیل ہو چکے ہیں، اصول و مبادئ بدل چکے ہیں، لیکن علامہ اقبال کے اس مصرعے کے مصادق کہ وہاں دگرگوں ہے لہجہ لہجہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں جو ابھی تک نیوٹنین فزکس کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک معراج کا واقعہ محالات اور ناممکنات میں سے ہے۔ میں اسی لیے کہا کرتی ہوں کہ اگر سر سید احمد خان مرحوم نے ٹھوکر کھائی تو وہ قابل رحم اور معذور ہیں۔ وہ آج سے 125 سال پہلے کے انسان ہیں۔ وہ جس سائنس کی عقل پرستی سے مرعوب تھے، اس سائنس کے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، مقدمات بدل گئے، لیکن تعجب اور حیرت تو ان لوگوں کی حالت پر ہوتی ہے جو سر سید کے فکر پر آج بھی اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں۔ یہ مقلد محض ہیں، ان کے پاس تو در حقیقت عقل عام نام کی شے بھی نہیں ہے کہ ان کو اندازہ ہو کہ ہم کس دور میں 100-150 سال پہلے کی عقلیت پرستی کی بات کر رہے ہیں۔ آج کا دور آئنسٹائن کی فزکس کا دور ہے۔ 150-200 سال پہلے کی فزکس کے مقدمات تبدیل ہو چکے ہیں۔ اب مادہ حتمی، قطعی اور ناقابل تردید اور مستقیم نہیں رہا۔ اب سائنس یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ نظری اعتبار سے تسلیم کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی مادی جسم نور کی رفتار کے ساتھ حرکت کرے گا تو اس کے لیے وقت نہیں گزرے گا۔ حساب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگرچہ ابھی ہم اس کا صحیح تصور نہیں کر سکتے، سب سے زیادہ رفتاریں انسان کے سامنے 2 تھیں، ایک آواز کی رفتار اور دوسری روشنی کی رفتار۔ آواز کی رفتار سے تو انسان آگے گزر گیا ہے۔ پہلے بندوق کی گولی آواز سے تیز جاتی تھی، گولی پہلے لگتی تھی، آواز بعد میں آتی تھی، لیکن اب تو سپرسونک جیٹس ہے، آواز سے کہیں زیادہ ان کی اپنی رفتار ہے۔ اب صرف ایک رفتار رہ گئی ہے اور وہ ہے نور یا روشنی کی رفتار۔ اگرچہ ایک مادی جسم کے لیے اس رفتار تک پہنچنا یا اس سے تیز سفر کرنا عموماً ناممکن قرار دیا جاتا ہے، تاہم طبیعیات کے حلقوں میں یہ امور اب اس قدر محال نہیں سمجھے جاتے جتنے یہ 1 صدی پہلے تھے۔
صرف فرق ہے انسانی قدرت اور اللہ کی قدرت کا، جس کی طرف اشارہ کر کے بات شروع کی گئی کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ آیہ اسراء کی تشریح و توضیح۔ آیت زیر مطالعہ میں پہلی قابل توجہ بات لفظ سبحان ہے، یعنی جو ہستی اس فعل اسراء کی فاعل حقیقی ہے وہ سبوح ذات ہے۔ اگر یہ بات کسی انسان کی طرف منسوب ہوتی تو اور بات تھی، اگر یہ فعل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے تو اور بات تھی، لیکن وہاں تو صورت بالفعل یہ تھی کہ میں آیا نہیں، لایا گیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نہیں گئے، لے جائے گئے تھے، اور لے جانے والی ذات کون ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جو پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ضعف سے، ہر کوتاہی سے، ہر درماندگی سے، اور وہ ذات سبوح ہے، منزہ ہے، عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، بالا ترین ہے، لہٰذا اس کی قدرت سے ہرگز بعید نہیں کہ وہ اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک لے جائے اور واپس لے آئے اور مسجد حرام میں پہنچا دے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراجات پر وضو کا پانی ابھی بہہ رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کے دروازے کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی۔ معلوم ہوا کہ ابھی وقت نہیں گزرا، اور یہ چیز جیسا کہ میں نے اس موقع پر اس عاجز کو مولانا حفظ الرحمن سیو ہاروی رحمۃ اللہ کی معراج کے موضوع پر کی گئی ایک تقریر کا وہ حصہ اچانک یاد آ گیا جو اسی مسئلہ سے متعلق تھا۔ یہ تقریر اس عاجز نے نوجوانی کے دور میں سنی تھی۔ ایک مسجد میں تقریر تھی۔ اس زمانے میں عموماً وقت بتانے والے وہ گھنٹے ہوا کرتے تھے جو چابی اور پینڈلم سے چلتے تھے۔ مولانا مرحوم جب تقریر میں اس موضوع پر آئے تو انہوں نے ایک بڑی پیاری مثال سے اس مسئلہ کو سمجھایا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس گھنٹہ میں چابی بھری ہوئی ہے، لیکن یہ گھنٹہ پینڈولم کے رقص کی بدولت چل رہا ہے اور وقت بتا رہا ہے۔ اس وقت اس میں 11 بج رہے ہیں۔ اب اگر میں اس کو روک دوں تو یہ 11 بجے کے وقت پر رک جائے گا۔ بعد ازاں 1 یا 2 دن یا چند ہفتوں یا چند مہینوں کے بعد اس پینڈولم کو حرکت دی جائے تو یہ ٹھیک 11 بجے سے جہاں اسے روکا گیا تھا حرکت میں آ جائے گا۔ مولانا نے یہ مثال دے کر آگے فرمایا کہ ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ علی کل شیء قدیر ہے، اور اس کائنات کے رواں دواں رہنے میں ہر لحظہ اور ہر آن اسی کا حکم کار فرما ہے۔ لہ الخلق والامر، اب جب کہ اس نے اپنے بندے محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا فرمایا تو اس نے کائنات کو سسپینڈ ہونے کا حکم دیا، چنانچہ ہر چیز کی حرکت اسی جگہ رک گئی۔ بعدہ اللہ تعالی سبحانہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء اور رسل نے نماز پڑھی، جو گویا علامت تھی اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء اور رسول ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں یکے بعد عرض کیا، آپ کا جو یہ ذہن ہے اس کی روح سے ناقابل قیاس اور ناقابل یقین نہیں آ رہی۔ دوسری قابل توجہ بات ہے لفظ عبد، ایک اس پہلو سے کہ لفظ عبد کا اطلاق صرف روح پر نہیں بلکہ روح اور جسد دونوں پر ہوگا۔ ہم عبد ہیں، صرف ہماری روح کو عبد نہیں کہا جائے گا۔ ہم اپنی روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے تو روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو کیا سمجھ سکیں گے؟ بلکہ جان لیجئے
کہ ابد کا اطلاق اکثر و بیشتر جو جسد پر ہوگا۔ اس صراحت سے یہ اضافی بات معلوم ہوئی کہ صرف روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لے جائی گئی، بلکہ بنفس نفیس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے جائے گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اطلاق روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد شریف دونوں کے مجموعے پر ہوگا، صرف روح پر نہیں ہوگا۔